اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ساری بڑائی، ساری تعریف، ساری کبریائی، ساری ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بادشاہ ہے سارے جہانوں کا۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے حد و بے حساب انگنت لا تعداد۔ ہمارے قرآن کی کیا ہی بات ہے، یہ میں نے ایک لفظ بولا ہے، لیکن یقین کریں قرآن پاک کی تعریف میں ایک لفظ تو کیا، اس کے لیے صدیاں بیت جائیں اس کی تعریف کرنے کے لیے تو ہم سے وہ حق ادا نہ ہو۔ یہ ایسی کتاب ہے، کتاب کیا، یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس میں انفس و آفاق کے تمام حقائق کا بیان بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے، صرف بیان نہیں ہے، رہنمائی بھی ہے۔ اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں کہیں سے نہیں ملتی کہ یہ صرف نظری تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو عمل کر کے دکھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں پاک میں مختلف مثالوں سے ہمیں سمجھایا کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو ترتیب دیں تاکہ ہماری زندگی میں خوشی ہو، اطمینان ہو، سکون ہو اور ہماری زندگی میں بہتری آئے۔ تو میں آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت رکھتی ہوں، تو اس کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور کس طرح کرنے سے اور کن لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ہمیں فیض ملے گا، اور کس طرح کے لوگوں سے ہم بچ کے رہیں تاکہ ہماری زندگی میں کوئی ناگواری نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، اور ہم کسی نقصان میں یا کسی بھنور میں ہم پھنس کے نہ رہ جائیں۔ تو وہ میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتی ہوں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے، اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نا ایک طرح سے کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف واضح ہدایت دے رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب اللہ جو ہے یہ اس زمانے کے لیے بھی تھی، پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے بھی، پھر جو بعد میں دور گزرا اس کے لیے بھی، اور آج کے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اس دور کے لیے تھی۔ ان آیات کے پیچھے ایک لمبا چوڑا سیاق و سباق ہے، کیونکہ ٹائم کی وہی محدود ہوتا ہے، اور اتنا آج کل ٹائم نہیں ہوتا سب کو کہ بہت لمبے لمبے لیکچر وہ سن سکے۔ گو کہ یہ والی آیت اپنے اندر بہت زیادہ ایک مواد رکھتی ہے، معنی کا سمندر رکھتی ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ کم وقت میں اس کے اہم نکات میں ضرور بیان کر سکوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو اس کے پیچھے نا ایک سیاق و سباق ہے بہرحال، کیونکہ سورۃ الکہف کا مین جو مضمون ہے نا، میں تھوڑا سا وہ عرض کر دوں، اس میں ہے کہ مادیت کا رد ہے، مین جو اس کا مرکزی مضمون ہے مادیت کا رد ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کو اگر ایک جمعے پڑھا جائے تو اس کا نور اگلے جمعے تک رہتا ہے، اور یہ فتنہ دجال سے بھی یہ بچاتی ہے سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے۔ اور اگر پوری تلاوت نہ انسان کر سکے تو اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع ضرور پڑھ لینا چاہیے، تو اس سے بہت زیادہ خیر و برکت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مادیت کا رد ہے۔ اور آج کل جو ہے جس طرح کے ہم دور میں رہ رہے ہیں نا، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں مطلب ہر طرح کے فتنے ہیں، لسانی فتنے ہیں، گروہی فتنے ہیں، پھر مختلف قسم کی نیگیٹیوٹی ہے، بہت زیادہ مختلف قسم کی غلط انفارمیشن کی بھرمار ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نا یہ ایک طرح سے باقاعدہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں کہ ہم فتنوں سے بچ سکیں۔ اچھا، اس وقت کیسے آپ سباق کا اگر ہم جائزہ لیں نا، تو اس وقت پھر ایسے ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا وہ جو تھے نا مطلب
جنہیں عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس مالی وسائل زیادہ نہیں ہوتے، تو زیادہ تر وہ لوگ بیٹھتے تھے. تو وہ جو سردار قسم کے لوگ تھے نا، تو وہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو ہٹائیں تاکہ ہم پھر بیٹھیں نا. تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. تو یہ تعلیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن ان کی وساطت سے نا ہمیں بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں نا، آپ نے پھر ان کی طرف نظر کرم کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ یہ حیثیت میں، یہ تو ہم نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، حیثیت میں یا مرتبے میں یا وسائل کے لحاظ سے یہ ذرا پیچھے ہیں، تو ان کی طرف توجہ نہیں دینی. تو یہاں اللہ تعالیٰ آج کل کے تناظر میں اس کو دیکھیں نا، تو اس میں یہ ہے کہ آج کل کے تناظر میں یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ اچھی صحبت کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے اور بری صحبت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی میت پر مطمئن کریں جو اپنے رب کی رضا کی طلبگار بن کر صبح و شام پکارتے ہیں. ایک تو صبح و شام کا مطلب کیا ہے، دوبارہ سے میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے تاکہ اس کا لنک جو ہے وہ بن سکے اور آپ کے ذہن میں کلیئرٹی ہو کہ صبح شام سے کیا مراد ہے. ایک تو ہے کہ دائمی ذکر اللہ تعالیٰ کا، کہ صبح بھی شام بھی دائمی ذکر. دوسرا یہ ہے کہ ہم ہر وقت تو مطلب دنیا کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو ہم ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے ذکر نہیں کر سکتے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جب اپنی زندگی گزاریں نا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں کہ ان کے گھر میں کیا معمولات تھے، ان کے باہر کیا معمولات تھے، ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلقات تھے، وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، وہ کس طرح سے اپنوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، وہ کس طرح سے غیروں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، وہ کس طرح سے دشمنوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. انہوں نے تجارت کی اصولوں پہ کی. تو وہ اگر ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ ان معاملات کو سنت کے مطابق کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد بن جائے گی. پھر ہماری پوری زندگی جو ہے وہ عبادت بن جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بن جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب اس کی رضا کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. کیونکہ ظاہر ہے کہ 24 آورز مطلب، لیکن یہ کہ یہ بھی ممکن ہے جو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جیسے ولی اللہ ہیں، تو ان کا وہ قلب جاری ہو جاتا ہے اور ان کی زبان کے اوپر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے کلمات بھی رہتے ہیں دل میں. تو وہ بہرحال ہے ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ سما جاتا ہے کہ وہ پوری کائنات میں، کہتے ہیں نا بزرگ ہستیاں یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں نہیں سما سکتا، لیکن وہ ایک مومن کے دل کے اندر سما جاتا ہے. اور جب ایمان کی جڑ انسان کے دل کے اندر پختہ ہوتی ہے، پھر اس کے قول میں، فعل میں اور عمل میں وہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے. جہاں ایمان ہوتا ہے تو وہ اپنا اظہار چاہتا ہے، اور وہ ضرور بضرور اس کا اظہار انسان کے اچھے عمل سے اور اس کے قول اقرار سے ضرور ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم دنیا کی زندگی پسند کرتی ہو؟ کہ عموماً انسان اللہ تعالیٰ سے غافل کب ہوتا ہے؟ جبکہ دنیاوی ترجیحات جو ہیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، دنیا کی رغبت اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کی رعنائیاں اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں، خواہش نفس اسے اپنی طرف کھینچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، دنیا برتنے کے لیے ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اچھا رہ سکتے ہو، اچھے طریقے سے آپ مطلب اپنے ڈریس اپ بھی ہو سکتے ہو، اچھے گھروں میں بھی رہ سکتے ہو. لیکن دنیا کی زندگی کو مرکز و محور نہیں بنانا کہ ہر وقت صبح سے شام تک وہی اسی چیز میں ملازمت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو اسی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، اس میں اتنی اپنی توانائیاں جو ہیں وہ کھپا دی ہیں کہ انسان کو اور کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم دنیا کو برتو، یہ برتنے کی چیز ہے، لیکن اس میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کل شیء قدیر ہے، اور اس نے ساری نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ان کو نعمتوں کو استعمال بھی انسان کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ پھر کیسے لوگوں کے صحبت سے بچنا ہے، کن لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، جو نیک لوگ ہیں، اور کن لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے، ان لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے کہ جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. کیونکہ وہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھے نا تو صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ان کی جو ٹاک ہوتی ہے، ان کی جو انداز ہوتے ہیں، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے کہ انسان کے قول، فعل اور عمل میں
وہ اللہ اپنی زندگی کو وہ اس طرح سے ترتیب دیتے ہیں اپنی لائف کو کہ اس میں کہیں بھی ان کی لائف میں، ان کی منصوبہ بندی میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہوتا. یعنی وہ کہتے تو ہیں، کئی لوگ تو ویسے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے تو ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں، لیکن ان کی لائف میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں ہوتا اور ان کی منصوبہ بندی میں بھی اللہ تعالیٰ کہیں بھی موجود نہیں ہوتا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ریلیٹ نہ کرے، پھر اس کی کمپنی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں کہ اگر انسان اچھی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو اس کی مثال ایک مفہوم حدیث ہے، ایک کستوری کی طرح ہے کہ اگر انسان جو ہے خوشبو والی دکان پہ جاتا ہے تو اس کو خود بھی خوشبو آتی ہے، اگر وہ خریدے نہ بھی تو اس کو مطلب اس خوشبو کا فیض ضرور پہنچتا ہے. اور وہ بالکل ایک اس کی مثال جو ہے وہ ایک نیک صحبت کے ساتھ ریلیٹ کی گئی ہے کہ نیک صحبت کی خوشبو انسان کو پہنچتی ہے. اور بری کمپنی کی مثال جو ہے وہ بالکل ایک بھٹی دھونکنے کی طرح ہے کہ انسان جو ہے وہاں جاتا ہے تو اس کے جو ہے نا چنگاریاں اڑ کے اس کے اوپر پڑتی ہیں. تو اس لحاظ سے انسان کو اس طرح کے لوگوں کی کمپنی سے بچنا بھی چاہیے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک اکیلا انسان جو ہے نا اس راہ کے اوپر زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اس لیے اچھی کمپنی کا ملنا بھی بہت ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نفس کی پیروی کیوں کرتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جب اس کو اپنی خواہشات نفس جو ہیں وہ بہت زیادہ عزیز ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ کار حد اعتدال سے آگے چلے جاتا ہے. کیونکہ آگے فرمایا گیا ہے نا، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. کیونکہ جب انسان خود اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر نہیں چلتا اور اپنی خواہشات کے اوپر چلتا ہے، تو پھر ایسے انسان کی زندگی میں اعتدال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہمیں، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں. اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی فرمانبرداری پر مجبور کرے اور اپنی آخرت کی فلاح کے لیے کام کرے. یعنی یہ دانائی کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر مجبور کرے اور آخرت کی فلاح کے لیے وہ کام کرے. اور کمزور وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے اور اللہ سے توقع رکھے کہ وہ حساب نہ لے گا. یعنی انسان کے دل کے اندر یہ والا نقطہ ضرور حاضر رہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. پھر ایک آدمی نے عرض کیا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیے کہ میں اسے کر ڈالوں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا میں رغبت نہ رکھ اور تو دنیا میں رغبت نہ رکھ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. یعنی تو دنیا کی طرف تمہارا اتنا رجحان نہ ہو کہ اس میں ڈوب جائے. جب تو ایسا کرے گا تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا. اور لوگوں کے مال و متاع سے بے نیاز ہو جا، ان سے طمع نہ رکھ، وہ تجھ سے پیار کریں گے. کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنے نفس کے اوپر قابو پائے اور ان باتوں کا ضرور بضرور دھیان رکھے. پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان ان آیات کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا ہم جائزہ لیں. اور جائزہ کیونکہ دیکھیں نا، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہی تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک آیت جو ہے وہ پڑھ دوں، اس کا مفہوم ہم بیان کر لیں. لیکن اس کا مین مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں یا جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں اور اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کہیں میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جس نے اپنی خواہش کو بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے اور اس خواہش کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے راستے سے میں ادھر ادھر ہٹ گئی ہوں یا ہٹ گیا ہوں. کہیں میری کمپنی جو ہے
وہ کہیں کوئی نیگیٹو کمپنی تو نہیں ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر نیگیٹو کمپنی کو چھوڑ کے انسان پازیٹیو کمپنی کی طرف آ جائے. اور اگر خواہشات جو ہیں وہ حد اعتدال سے نکلی ہوئی ہیں تو ان کو انسان اعتدال پر لائے. کیونکہ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر من چاہی زندگی نہ گزارے بلکہ رب چاہی زندگی گزارے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرے راستے کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ میں چل سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آمین.